بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ بلبل ارشاد اسد شہزاد توحیدی بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ حضرت کی خطاب سے پہلے کچھ اعلانات سماعت فرما رہے ہیں۔ استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب کی حیات پر مشتمل اشرف السوانح کتاب باہر اسٹال پر موجود ہے، خواہش مند حضرات وہ لے سکتے ہیں۔ 15 نومبر 17 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب ترگڑ مسجد علی المرتضیٰ میں علامہ سجاد الرحمن ملتانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 13 ربیع الاول 11 نومبر بروز سوموار ظہر کی نماز کے بعد موگلہ میں سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب علامہ دھولر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ علامہ سجاد الرحمن صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے علاوہ قاضی اسد اللہ صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ 1 دسمبر بروز اتوار ظہر کی نماز کے بعد موگلہ میں 8ویں سالانہ توحید و سنت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ احمد شعیب خان صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، قاری محمد سلیمان صاحب، مولانا محمد آصف عثمانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سب کو شرکت کی دعوت ہے۔ 14 ربیع الاول بعد از نماز عشاء جامع مسجد اشاعت التوحید و سنت سگر میں علامہ عصمت اللہ ملتانی صاحب کا خطاب ہوگا۔ ان تمام جلسوں کی اطلاع بھی دی جاتی ہے اور دعوت بھی دی جاتی ہے۔ اب بلا تاخیر اپنے بڑے ہی معزز، محترم اور مکرم مہمان حضرت مولانا احمد جمشید صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز کے اندر توحید و سنت کے متوالوں کے ایمان کو گرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں داعی توحید و سنت حضرت مولانا علامہ احمد جمشید صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمدللہ الذی لا شریک له لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام علی من ارسل بالبراہین والبینات وعلى آلہ وأصحابہ وأهل بيته الطيبين الطاهرات
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام اور تلگنگ کے غیور موحدین ساتھیوں، السلام علیکم. صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام کا سلسلہ جاری ہے. ہر عالم دین، ہر خطیب اپنے اپنے انداز سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور سنت کے موتی رکھتے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ صبح سے بیٹھے انہیں اپنی جھولیوں میں، سینوں میں محفوظ کیے جا رہے ہیں. اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اور منظور فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے مبعوث فرمایا اور ایک عظیم مشن آپ کے سپرد کیا گیا. وہ مشن مصطفیٰ ہے پورے کا پورا دین. کیا ہے؟ پورے کا پورا دین. اور پورے کے پورے دین کا مدار ہے مسئلہ توحید پر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے دن ہی اللہ نے جبریل امین بھیج کے ارشاد فرما دیا. پہلے دن سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. میرے پیغمبر قرآن پڑھیے. آپ کو پہلا حکم، پہلا امر، پہلی آیت بھی اتری تو وہ قرآن پڑھنے کی ہے. یعنی میرے پیغمبر آپ کے مشن کی ابتدا ہی قرآن سے ہوتی ہے، اور آپ کے مشن کی تکمیل بھی قرآن کریم ہی کے ذریعے ہوگی. تو پہلا حکم بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. میرے پیغمبر قرآن پڑھیے، یہ پہلا حکم. دوسرا حکم آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے پیغمبر گھر سے آغاز کیجئے، اپنے ان قریبی لوگوں کو بلائیے، یہ مشن ان کے سامنے پیش کیجئے. اقربین کے بعد تیسرا حکم ملا میرے پیغمبر یا ایوہ الرسول بلغ ما
انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر بلغ، اب چھپ کے نہیں، اب بلغ، سرے عام کھل کر میرا قرآن سنا میرے پیغمبر، بلغ تبلیغ کر میرے پیغمبر، بلغ پہنچا میرے پیغمبر، بلغ سنا میرے پیغمبر، بلغ بیان کر میرے پیغمبر، بلغ سمجھا میرے پیغمبر، بلغ تعلیم دے میرے پیغمبر کس چیز کی؟ انزل الیک من ربک، اس قرآن کی تبلیغ شروع کر دے میرے پیغمبر۔ اگر سب کچھ آپ نے پہنچا دیا، میرا قرآن نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتا، آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے مشن کا حق ادا نہیں کیا۔ مشن کا حق ادا ہوگا تو قرآن سے ہوگا، اور قرآن میرا سارا قرآن توحید ہے۔ میرے دوستو، یہاں سے پیغمبر کے مشن کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے دنیا میں پارٹیاں، تنظیمیں، جماعتیں، گروہ، ٹولیاں بنتی ہیں، بننے کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی مشورہ ہوتا ہے، جی ہمارا منشور کیا ہوگا، پروگرام کیا ہوگا، ہم کیسے مشن چلائیں گے۔ لیکن میرا سونا پیغمبر، آپ کو مشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے، آپ کو مشن کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا مشن تو اتنا واضح ہے کہ آپ کے آنے سے بھی پہلے آپ کا مشن بتایا جا چکا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں، جب کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھائی جا رہی ہے، تو موحد اعظم آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، اور آپ کا مشن بتایا تھا۔ کیا مشن تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اکبر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، او میرے ربا وہ شان والا، عظمت والا رسول بھیج دے۔ اس کا مشن کیا ہوگا، اس کا پروگرام کیا ہوگا، اس کی آمد کا مقصد کیا ہوگا؟ آج تو لوگوں نے جشن کو اپنایا ہے، لیکن مشن کا اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ مشن پہ، جشن پہ تو پھول چڑھاتے ہیں، جشن پہ تو جھنڈیاں لہراتے ہیں، جشن پہ تو پھول برساتے ہیں، لیکن مشن مصطفیٰ کو لے کر چلنے والوں کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں اور بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ میرا پیغمبر آیا جس مقصد کو لے کر، آپ کے آنے سے پہلے آپ کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک۔ اللہ وہ تیرا پیغمبر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا ان کو۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صرف آیتیں نہیں پڑھے گا بلکہ تعلیم کتاب، پورے قرآن کی تعلیم دے گا، والحکمہ، سنت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں پاک کرے گا۔ تالا گنگ والو، یقین سے کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا، آپ قرآن کی آیتیں برسا رہے ہیں، یہی تو وہ مشن تھا کہ مکے کے سارے مشرک کہنے لگے آپ کی ہر بات مان لیں گے، قرآن کو بیچ سے ہٹا دو، بس آپ ہمارے اور ہم تمہارے۔ کہا کہ یہ تو کہا تھا نا، ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو بیچ سے ہٹائیے، بس ہم آپ کے ہیں، اور اگر یہی قرآن سنانا ہے تب بھی آپ سے صلح کر لیتے ہیں، تب بھی آپ سے معاہدہ کر لیتے ہیں، تب بھی آپ سے یاری کر لیتے ہیں۔ او بدل ہو، پورا نہ سناؤ، صرف ترمیم کر دو، صرف تبدیلی کر دو۔ آپ
آپ سے پوچھتا ہوں تالگان کے نوجوانوں، تالگان کے توحیدیوں، مجھے یہ بتاؤ کیا مکے کا مشرک قرآن کی کس آیت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا؟ اس کو تکلیف کس آیت سے تھی؟ کلو واشربو سے، جی اس سے وہ جگڑ رہا تھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادیاں دو دو تین تین چار چار کرو، اس میں جھگڑا تھا۔ جنت میں میوے ایسے ملیں گے، اس سے جھگڑا کر رہے تھے نا میرا دوست۔ وہ یہی کہہ رہے تھے بدل ہو، وہ جو بدل کا تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن جب آغاز کرتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کبھی یہ قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ جن کو تم پکارتے ہو مردے ہیں، زندے نہیں۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسمعوا دعاءکم، جنہیں تم حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار سن سکتے۔ تو یہ کہاں وہ برداشت کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے لا یملکون شیئا، کبھی قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، ہم نے تو انہیں حاجت روا سمجھ رکھا ہے۔ میرے دوستو لیکن یہ سارا کچھ ہوتا گیا، میرے مصطفیٰ نے مشن میں ذرا بھی ترمیم اور تبدیلی نہیں کی، بالکل آپ سناتے گئے قرآن، یہی وہ مشن تھا۔ پہلے تو مکے کو راستے آیا کرتے تھے، تاریخ نے لکھا ہے 16 راستے، ہر راستے میں زمزم کا مٹکا پڑا ہوا ہے تاکہ جو مکے داخل ہو زمزم پیے اور جائے۔ اور آج وہی مکہ ہے، وہاں ان چوکوں ان راستوں پہ مٹکے نہیں پڑے، زمزم ختم ہو گیا۔ اب وہاں دو دو چار چار آدمیوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے مکے جاؤ، لیکن مکے محمد کی بات نہ سننا، محمد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور اگر کوئی زیادہ ہی ان کا قریب ہوتا تو کہتے ان کی آواز بھی کان میں پڑنے نہ پائے۔ وہی تو لوگ تھے نا، طفیل ابن عمر الدوسی نے کانوں میں روئیاں کیوں ڈالی تھی؟ کس چیز کے سننے سے ان کو انکار تھا میرا دوست؟ یہی قرآن سننے سے انکار تھا ان کو، یہی میرے مصطفیٰ کا مشن تھا۔ آپ یقین کریں، وقت کی اجازت نہیں ورنہ میرا دل چاہتا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، دل چاہتا ہے کہ آج آپ کو سناتا جو میرے دل میں تھا۔ سورۃ الانعام، کیا؟ سورۃ الانعام، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سورۃ الانعام بھی ہے لیکن یہ سورۃ الانعام بھی ہے۔ انعام چوپاؤں مویشیوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ غیر اللہ کے نام کے اوپر جو مویشی جانور ذبح کرتے ہیں ان کا رگڑا ہے مشرکین کا، تو جیسے اس میں توحید ہے تو یہ اس لحاظ سے سورۃ الانعام بھی ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یقین کیجئے سنانے لگا ہوں، سورۃ الانعام میں یہ ایک سورت ہے، اللہ نے توحید کے دو اسلوب اپنائے ہیں، دو طریقے اپنائے ہیں۔ اہل علم بیٹھے، ایک اسلوب کا نام ہے اسلوب تلقین اور ایک کا نام ہے اسلوب تقریر۔ اسلوب تقریر میں قرآن مقدس میں اللہ نے صرف ایک ہی صورت میں ہوا ضمیر ذکر کر کے 38 مقامات پر اپنی توحید کا پرچار کیا ہے، لفظ ہوا ذکر کے۔ کون سے الفاظ ذکر کر کے؟ ہوا ضمیر ذکر کر کے، اور دوسرا انداز تلقین ہے، اس میں اللہ نے لفظ قل ذکر کر کے توحید سمجھائی ہے۔ 42 مقامات پہ اللہ اپنے
پیغمبر سے کہتے ہیں قل میرے پیغمبر، کیا میرے پیغمبر، یہ قل 42 دفعہ جو کہا جا رہا ہے اللہ بتلانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر توحید سنا، یہی تیرا مشن ہے، یہی میرا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اور یہی وہ مقصد تھا۔ رات کا اندھیرا ہے، مکے کی وادیاں ہیں، وادی ہے سنتا کوئی نہیں، دن کو بائیکاٹ ہو گیا، ان کی باتیں نہ سنو، حاجی آئے ہوئے ہیں، حاجی ابراہیم صاحب حاجی آئے ہوئے ہیں، مشرکین حج بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا میں کہتا ہوں اللہ موحد بنا کے حج کی توفیق دے۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا حجاز، دل بت خانہ ہو تو وہاں حجاز مقدس میں جانے کا کیا فائدہ۔ تو آپ رات کا اندھیرا ہے، آپ اٹھتے ہیں، مخلوق خدا سونے لگی ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، حاجیوں کے خیمے لگے ہیں، سارا عرب و عجم سو رہا ہے، قربان میرا محمد مشن توحید کے لیے رات کو حاجیوں کے خیموں کے چکر لگا رہے ہیں۔ مدینے کا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، آپ آدھی رات خیمے میں گھس جاتے ہیں، خیمے میں 6 بندے، جو ہی آپ گھستے ہیں فوراً خیمے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حسین، یہ جمیل، یہ وجیہ انسان کہاں سے آ گیا؟ کھڑے ہو گئے، کہا رات کو جو ہمارے پاس آئے ہیں بھوک لگی ہوگی، کچھ ضرورت ہوگی، کہنے لگے جی بتائیے کیا ضرورت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس میں ایک مشن لے کے آیا ہوں۔ جی کون سا مشن سنائیے؟ کہا بیٹھی، 6 بندوں کو بٹھایا اور میرے محمد نے فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، پہلی ملاقات ہے لیکن آپ نے ان پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ایسا قرآن پڑھا، اپنی رسالت اللہ کی توحید پیش کی۔ پہلا بندہ جو ان میں سے تھا اس کا نام ہے اسعد بن زرارہ، وہ ایسا متاثر ہوا رات کے اندھیرے میں، ہاتھ آگے بڑھا کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیے، پھر باقی 6 نے بھی پڑھ لیا۔ جب پڑھ لیے چند باتیں بتائیں، نبی علیہ السلام نکل گئے، کہیں اوپر سے چھاپا نہ پڑ جائے مشرکین کا، دن کو تو بات سنتا ہی کوئی نہیں۔ آپ خوشی خوشی واپس گھر آئے کہ آج کام ہو گیا۔ آج کیا ہو گیا؟ آج تو کھایا جا رہا ہے، بٹورا جا رہا ہے، اتنا بٹورا جا رہا ہے، راستے میں چادریں بچھا ہوئے جشن لگا، جشن آ رہا ہے جی، چادر بچھا کے 5-5 روپے 10-10 روپے کی چندے اور بیک مانگتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ سے محبت کے دعوے ہیں اور یہ نرے جھوٹے ہیں۔ حقیقت سنیے میرے دوستو، جب انہوں نے کلمہ پڑھا فرمایا او میرے ساتھیوں میری بات آپ لوگوں نے مان لی، آج کی رات کام ہو گیا، آئندہ 1 سال بعد ملاقات ہوگی۔ کتنا؟ آپ چلے جائیے، آپ جاؤ مدینہ، محنت کرو، اگلے سال آپ کا انتظار کروں گا۔ اگلے سال جب پھر حج کا موسم آیا، حاجی آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، رات کا اندھیرا ہے، میرا محمد مشن توحید کو لے کر جب انہی خیموں کے پاس پھر پہنچتے ہیں، 6 نہیں اب وہ 12 ہو گئے، 12 ہو گئے ہیں۔ آپ کے دست اقدس پہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے انہیں چند باتوں کی تعلیم توحید کی دی، فرمایا جاؤ 1 سال کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ ایسے ہی نہیں چلا، یہ قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ سال کے بعد اگلے سال، تیسرے سال جب دیکھتے ہیں ان 12 نے محنت کی تو 12 نہیں
میں 73 آدمی تیار ہو گئے تھے. کتنے؟ آپ سے بھی کہتا ہوں دوستو، آپ صبح سے علماء کو سن رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، آج عہد کرو کہ مشن مصطفیٰ کی پاسداری کریں گے، مشن مصطفیٰ کی ترویج کریں گے، مشن مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دیں گے، یہ پیغام لے کے جائیں گے. اگر دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو وہاں بھی اس مشن کا پرچار کریں گے، اگر کسی آفس میں ملازم ہیں وہاں بھی اس مشن کا پرچار کریں گے. آپ یقین کیجئے، قربان جاؤں، اللہ نے ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ جوڑا ہے، اشاعت و توحید و سنہ. یہ وہ جماعت ہے. اسی سال تقریباً 2019 کی بات کرتا ہوں، میں ریاض شہر گیا عمرہ کے لیے، تو وہاں ساتھیوں نے دعوت دی. 24 مقامات کے اوپر ہمارے ریاض کے ساتھی جو یہاں کے پاکستان کے پردیسی ہیں، 24 مقام پر دن کو مزدوری کرتے ہیں، رات کو اللہ کے قرآن کا درس دیتے ہیں. اور ایک ایک درس میں 2-2, 3-3, 400 بندے شریک ہوتے ہیں. جدہ شہر میں 34 مقامات پہ درس ہوتا ہے. مجھے دعوت دی، میں نے 2-4 پروگرام وہاں کیے، انہیں اجازت لی حکومت سے. میرے دوستو، یہ تو وہ مشن ہے، آپ کو کاروبار سے نہیں، آپ جہاں بھی ہو اس مشن کا پرچار کرو. آخر جب 3 سال کے بعد وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب کام ہو گیا، آپ ہمیں کوئی معلم قرآن دیجئے جو ہمارے ہاں آ کے کام کرے، کوئی قرآن کا مبلغ دیجئے، معلم دیجئے. نبی کریم نے یوں نظر دوڑائی، فرمایا قم یا مصعب، مصعب بن عمیر اٹھئے. میں بھی کہتا ہوں واہ میرے مالک، یہ بھی تیری ادائیں ہیں، یہ بھی تیری عنایتیں ہیں. جس پہ محمد کی نظر ٹک جائے تعلیم قرآن کے لیے کتنا عظیم ہوگا. یاروں میں کھڑا کر دی، اٹھئے. فرمایا جی تیار ہوں. فرمایا آپ تیار ہو جائیے، اسعد بن زرارہ یہ آپ کا میزبان ہوگا، آپ مہمان ہوں گے، جہاں یہ آپ کو لے کے جائے گا آپ نے قرآن سنانا ہے. تیار ہو گئے، چلے گئے مدینہ منورہ. بھائیو، قرآن کی جس شخص کے پاس ہو، وہ جس علاقے میں بھی جاتا ہے ہلہ گلا مچ جاتا ہے، ہلچل پیدا ہو جاتی. جو ہی مدینہ گئے، سارا مدینے کا ماحول ایسے ہلچل پیدا ہو گئی. لیڈران، سرداران مدینہ اکٹھے ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت مدینے کا لیڈر تھا سعد بن معاذ، اور ان کا بھائی اسید ابن حضیر کزن ہے. دونوں آپس میں بیٹھے ہیں. تو سعد بن معاذ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اخی اسید ابن حضیر، کیا آپ کو پتا ہے رجلان، تلگنگ والوں وقت نہیں لینا چاہتا، رجلان اتیا دیارنا لیصفحا ضعفاءنا، ایک 2 بندے ہیں جو ہماری بستی میں آئے ہیں، ہمارے ان کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہمارے ان جاہل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا، جو قرآن آج بھی سنائے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ گمراہ کر رہے ہیں. جو نچوائے، جو ڈانس کروائے، جو نبی کے نام پہ لڑکیاں اور لڑکے چوکوں میں ناچے، وہ تو عاشق بنے. اور جو قرآن کی ترویج پہ اپنا خون بہائے لوگ کہتے ہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں. خیر سنیے ذرا، مزہ آئے گا مشن مصطفیٰ پر. جب وہ اسید نے بات سنی، کہنے لگا کیا کروں؟ وہ کہنے لگا قوم جلدی جا، فنہرہما ونہہما، جا ان کو جھڑک کے آ جا، ان کو منع کر کے آ جا کہ یہاں قرآن کی تبلیغ کی کوئی گنجائش نہیں. اسید اٹھا، نیزہ ہاتھ میں ایسے لہراتے ہوئے، نیزہ لہراتے ہوئے جا رہا ہے 2 مشن مصطفیٰ کے وفاداروں کے پاس. اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر کے پاس، یہ دونوں باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں.
جو ہی اسعد نے دیکھا تو مصعب سے کہا وہ دیکھ قد جاءک سید قومی، وہ دیکھ تیری طرف قوم کا لیڈر آ رہا ہے، قوم کا سردار آ رہا ہے۔ مصعب نے کہا تو پھر کیا کروں؟ کہنے لگا جب وہ آ جائے قل کلمۃ الحق ولا تخف، قل کلمۃ الحق ولا تخف، وہ آ جائے حق بات کہنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایسا میزبان ہو نا، میزبان بھی ایسا ہو خطیب کو بلا کے کہ خدا واسطے توحید نہ بیان کرنا، باقی جو مرضی کرو جی، میزبان ایسا ہو جو کہے جگہ میں نے دی ہے، ڈٹ کے اللہ کا قرآن سنا، میں تیرے ساتھ ہوں، مصیبت آئی دیکھی جائے گی۔ اور اگلا جملہ میزبان کا کہتا ہے فَاصْدُقِ اللَّهَ فِيهِ، ایسی توحید سنا کہ آج اللہ کی وحدانیت کو دلائل سے سچا ثابت کر کے دکھا۔ مصعب کہنے لگے فکر نہ کیجئے، ان جلس فأکلمہ، اگر بیٹھ گیا تو بات کروں گا۔ لیکن وہ کہاں بیٹھنے آیا؟ وہ آتے ہی جاء متشتما، آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی، خوب برسنے لگ گیا۔ جب دل کی بڑاس نکالی مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اٹھئے لوگوں کو گمراہ نہ کیجئے، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اسعد بن زرارہ مصعب بن عمیر کہنے لگے بھائی آپ نے دل کی بڑاس نکال دی، اب ہماری بات بھی تو سننا، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں نہیں منظور آپ کو نہیں سنائیں گے، سن تو صحیح ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو کہتا ہے انصفت، آپ نے یہ بات انصاف کی۔ فَجَلَسَ فَرَكَزَ خِرْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ وَجَلَسَ، غرور تکبر کا ایسا انداز کہ پرچہ وہ نیزہ زمین پہ یوں گاڑ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا بولو آپ کیا کہنا چاہتے ہو، سناؤ۔ اب انداز تو دیکھئے، مصعب بن عمیر یہ نہیں ہماری یہ ادھر 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 نا، جب بیٹھ گیا بیٹھا تو سنیے الفاظ فقرأ علیہ القرآن، آپ نے ڈٹ کے قرآن سنایا۔ جب قرآن سنا اس عید کی آنکھوں سے آنسو گریبان تک پہنچائے، کہنے لگا بس کیجئے او مصعب، یہ تو بس ہو گئی، اگلی بات یہ بتائیے تمہارے دین میں آنا چاہتا ہوں، کرنا کیا پڑے گا؟ چھوڑی یہ بتائیے۔ مصعب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کوئی مشکل نہیں، قم اٹھ تغتسل فتطہر وتطہر ثیابک، غسل کر تو پاک ہو جائے گا، کپڑے تبدیل کر، غسل کیا کپڑے تبدیل کیے، آگے کہنے لگا اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے قل قل کلمۃ الحق اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، جو ہی پڑھا تو اگلی بات بڑی مزے کی تھی، کہنے لگا او میرے بھائیوں، میں نے تو آپ کا مشن مان لیا، میں نے تو آپ کی بات سن لی ہے، لیکن ان ورائی رجلا ان اتباکما لم یتخلف من قومہ احد، میرے پیچھے ایک اور بندہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اگر وہ مان گیا تو پوری قوم مان جائے گی، میں اسے بھیجتا ہوں۔ مصعب نے کہا یار آپ جلدی جاؤ، اسی کو بھیجو، ہم انتظار میں جاؤ۔ اسید ابن فضیر وہاں سے اٹھتا ہے، سعد انتظار میں کہ اتنی دیر سے میں نے بھیجا ہوا ہے ابھی تک آیا نہیں، لوگوں کو بھگا کر جب آیا
سعد کہنے لگا ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، منع کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ اسید کہنے لگے بھائی میں تو منع کر آیا ہوں، اب تو جا کے منع کر کے آ۔ میں تو کر آیا ہوں، اب تو جا، شاید تیری بات چل جائے۔ کہتا اچھا میرے بغیر کام نہیں ہوتا کہ نا جی نہیں۔ اٹھا تلوار لے آ گیا، وہ دونوں مشن مصطفیٰ کے پاسدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سعد بن معاذ گیا جاتے ہی برسا، خوب برسا، اور کہنے لگا میزبان سے اگر آپ سے تعلق رشتہ داری نہ ہوتی تو ابھی سر قلم کر دیتا۔ کہا بھائی اتنی دھمکی، بات تو سنیے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ نے سنا ہی نہیں، آپ لوگوں کی سنتے رہے ہیں، آج ہماری بھی سن لیجئے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کمال کی بات، وہ بھی بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی کہنے لگا سنائیے، پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگے سنیے، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ سورت زخرف، آپ نے سورت زخرف پڑھنا شروع کر دیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آپ نے جب ابتدائی آیتیں پڑھی تو سعد کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا بس کیجئے، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، کرنا کیا پڑے گا؟ مسکرا کے کہنے لگے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو آپ کا بھائی کر کے چلا گیا۔ کہنے لگا اچھا وہ مسلمان ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ تو پڑ گیا۔ تو اس وقت سعد نے ایک جملہ کہا، اللہ کی قسم بندہ جھوم جاتا ہے، کہتا ہے اچھا، کہتا ہے اللہ کی قسم ہے اسید کو جب میں نے بھیجا، جب وہ آپ سے پلٹ کے آ رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، نور ایمان چمک رہا تھا۔ آتے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا بدل چکا تھا۔ کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اب اٹھا، جیسے بھائی کا گمان یقین کیجیے اسی طرح ہوا، اٹھا گیا، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، تمام بنو عبد الاشہل جمع ہو گئے، کہنے لگا او میری قوم میں کیسا بندہ ہوں، انت سیدنا و افضلنا، آپ ہمارے لیڈر ہیں، سردار ہیں، اچھا یہ بتاؤ آج تک میں نے کبھی ہے میری قوم تمہارے حق میں غلط فیصلہ کیا ہے؟ قوم کہنے لگی نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا، پھر آج میں آخری فیصلہ سنانے لگا ہوں۔ قوم کہتی ہے ہمارے لیڈر کو کیا ہوگا، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ کہنے لگا آج کے بعد میرا تمہارا تعلق تب برقرار رہے گا جب تم گواہی دے دو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، فما امسا فی دار بنی عبد الاشہل، شام تک بنو عبد الاشہل میں ایک گھر بھی کافر کا نہیں رہا، سارے مومن بن گئے۔ میرے دوستو میرے نبی کا مشن یوں چلتا آیا، آج چل رہا ہے، کیا آپ اس مشن میں ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ بولو ہاتھ کھڑے کر دو، کوئی پتہ نہیں صبح سے بیٹھے ہیں قبولیت کی گھڑی ہو۔ میرے دوستو یہی ہمارا مشن تھا، یہی ہم نے سنانا ہے، یہ پیغام لے کے چلتے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو ہمیں اس کی پرواہ، ہم نے یہی صدا لگانی ہے، یہی وہ صدا اقبال نے پہلے ہی کہا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو یا خزاں ہو
حالات موافق ہو یا نہ موافق ہو، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، ہم نے یہی صدا لگانی، حاجت روا کون ہے؟ آخری جملے کہہ رہا ہوں، خیر اللہ کا نام محبت سے لے کے کہو، حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟